کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، صرف ایک مدھم سی لائٹ جل رہی تھی جو دیواروں پر عجیب سا سایہ بنا رہی تھی۔ فضا میں ایک عجیب سی گھٹن جیسی ہوا بھی سانس لینے سے ڈر رہی تو، اور یہ اندھیرا کچھ دیر پہلے آنے والے عضلات نے کیا تھا۔ وہ اب واش روم میں فریش ہو رہا تھا اور حوریہ دلہن کا جوڑا جو اب اسے کسی قید کی زنجیر لگ رہا تھا، پہنے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں خوف واضح تھا۔ ابھی تک بیٹھی ہو، چینج کیوں نہیں کر رہی؟ وہ ٹاول سے بال رگڑ کر چند قدم آگے بڑھا۔ اس کی نظریں حوریہ پر جمی تھی، ایسی نظریں جن میں نہ محبت نہ نرمی، صرف ایک سرد جمی ہوئی نفرت تھی۔ سر، حوریہ کا دل زور سے دھڑکا۔ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی آواز کانپ گئی۔ شش! ایک لفظ، مگر ایسا جیسے کسی نے اس کی سانس روک دی ہو۔ جو حوریہ فوراً خاموش ہو گئی تو اذلان اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ اس کی سانسیں اس کے چہرے سے ٹکرانے لگی۔ اب تم کیا بات کرو گی جب سب کچھ ختم ہو چکا ہے؟ اس نے ہلکی طنزیہ ہنسی کے ساتھ آہستہ سے دہرایا تو حوریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے غلطی کی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارے ساتھ بھی وہ سب ہوگا۔ اذلان نے فوراً بات کاٹ دی اور اب سخت ہو چکی تھی۔ یہ نہیں پتا تھا کہ ایک جھوٹ کسی کی پوری زندگی تباہ کر سکتا ہے۔ وہ چیخا تھا۔ میں بہک گئی تھی، میں نے جو بس… حوریہ نے نظریں جھکا لی، آنسو ٹپک کر پڑے، جبکہ اذلان نے اس کی ٹھوڑی انگلی سے اوپر اٹھائی، مگر اس چھونے میں کوئی نرمی نہیں، صرف کنٹرول تھا۔ تمہیں پتہ ہے سب سے بڑی غلطی کیا تھی تمہاری؟ حوریہ نے ڈرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ تم میرے جو مرضی کرتی میں تمہیں معاف کر دیتا، مگر تم نے میری بہن کے ساتھ برا کیا۔ اس کی آواز سرگوشی جیسی تھی، مگر اس میں زہر گھلا ہوا تھا جس سے حوریہ کا جسم کانپ گیا۔ سر پلیز مجھے معاف کر دیں، میں کچھ بھی سزا سہنے کو تیار ہوں۔ وہ تقریباً رو پڑی تھی۔ کچھ بھی؟ اذلان کے ہونٹوں پر ہلکی سی خطرناک مسکراہٹ آئی۔ تو سنو، وہ اس کے قریب ہوا۔ میں تمہیں سزا نہیں دوں گا اور نہ ہی تمہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس کی آواز اب دھیمی مگر خوفناک حد تک واضح تھی جس سے حوریہ کی سانس رک گئی۔ میں تمہیں زندہ رکھوں گا اور ہر دن ہر لمحہ تمہیں یہ احساس دلاتا رہوں گا کہ تم نے کیا کیا ہے۔ میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا حوریہ اذلان فاروق۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی انتقام کی چمک تھی۔ نہیں پلیز ایسا مت کریں، میں مزید برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ حوریہ کے آنسو بے قابو ہو گئے۔ برداشت؟ اذلان ایک سرد ہنسی ہنسا۔ جب میری بہن چیخ رہی تھی، جب اس کی زندگی برباد ہوئی تھی، تب تمہیں یا تمہارے بھائی کو برداشت یاد نہ آیا؟ وہ نفرت سے بولا اور حوریہ کے پاس جواب نہیں تھا، وہ بس روتی رہی تھی کہ اذلان نے اچانک اس کا بازو سختی سے پکڑ کر کمر پہ مڑوڑا۔ اور سنو، اس نے جھک کر اس کے کان کے قریب کہا، اگر تم نے ایک لفظ بھی اپنے بھائی یا کسی کو بتانے کی کوشش کی… حوریہ نے خوف سے اس کی طرف دیکھا۔ تو میں ایک سیکنڈ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اور یاد رکھنا تمہاری طلاق صرف تمہاری زندگی نہیں برباد کرے گا، بلکہ حانف اور معتصم کا گھر بھی ٹوٹ جائے گا۔ اذلان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اگلا وار کیا تھا اور حوریہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ جیسی بھی تھی لیکن پروفیسر سے طلاق کسی صورت نہیں لے سکتی تھی۔ میں کر سکتا ہوں اور کروں گا بھی۔ وہ کندھے اچکاتا اسے جھٹک کر بیڈ پہ پھینکتا پیچھے ہو گیا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف حوریہ کی سسکنے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ غم و غصے سے ایک بار پھر ڈپریشن میں جاتی کانپ رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا چیخے، لڑے، جواب دے، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ ہار چکی ہے، اس لیے اس نے اپنے آنسو پوچھے اور لب بھیج کر سر جھکا لیا۔ ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کہوں گی، آپ کی سزا قبول ہے، اس نے بمشکل کہا۔ اذلان نے اسے چند لمحے دیکھا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا ہے، کیونکہ اب تم بدلہ لوگی، اور یہ تار دلہن کا سامان، تمہاری جیسی بدلحاظ اور حاسد عورت کو میں ایک نظر دیکھنا پسند نہ کروں۔ بیوی کا حق دینا تو دور کی بات۔ اس نے سرد لہجے میں کہتے حوریہ کا بے دردی سے دل توڑ دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو، دل میں خوف و پچھتاوا، اور ایک ایسا درد ہے جس سے وہ کبھی نہیں بچ سکی تھی۔ تم یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ معتصم کی آواز ہمیشہ کی طرح حکم دینے والی، مگر آج اس میں ہلکی سی تھکن بھی شامل تھی۔ جبکہ ٹیرس پہ کھڑی حانف نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر نظریں ہٹا لی۔ سوچ رہی ہوں، اس نے دھیمی مگر واضح آواز میں کہا۔ کس بارے میں؟ معتصم چند قدم آگے بڑھا تو حانف نے اس بار سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کے فیصلوں کے بارے میں۔ پہلے مجھ سے نکاح اور اب اپنی بہن کا نکاح میرے بھائی سے کر دیا، دونوں غلط فیصلے تھے۔ وہ سر جھٹکتی بولی تو معتصم کی جبڑیں سخت ہوئے۔ میں نے جو کیا ٹھیک کیا۔ واقعی؟ ایک جھوٹ کی بنیاد پر میری زندگی برباد کر دی،
اور اب ایک اور زندگی برباد کر چکے۔ خانم کی آواز میں ہلکی سی تلخی واضح تھی۔ اس نے نکاح ہونے تک مرتسم اور اسلان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ دونوں اپنے فیصلے پہ قائم و دائم تھے۔ حد میں رہو خانم اور بحث مت کرو۔ مرتسم کی آنکھوں میں تنبیہ آئی۔ میری کوئی حد نہیں رہی مرتسم، جس دن آپ نے مجھ سے زبردستی کی تھی نا، اس دن میری ساری حدیں ختم ہو گئی تھی۔ وہ نفرت سے کہتی روم میں جانے لگی اور ایک لمحے کے لیے مرتسم خاموش ہو گیا۔ اس کے الفاظ جیسے سیدھا اس کے اندر جا کر چپ گئے ہوں۔ کیا چاہتی ہو؟ وہ اس کے پیچھے آنے لگا۔ کچھ نہیں، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے اسلان بھائی ایسے ہی مان گئے؟ وہ پوچھتی ہے۔ اس نے معافی کی شرط رکھی تھی اور میں نے مان لی، بات ختم۔ مرتسم نے نظر چرائی۔ بات ختم نہیں ہوئی، آپ اسے نہیں جانتے، وہ ایسے ہی کسی کو معاف نہیں کرتے۔ خانم کی آواز بلند ہو گئی اور مرتسم کے چہرے پر پہلی بار ہلکی سی فکر آئی۔ شاید انہوں نے حوریہ سے شادی محبت کے لیے نہیں بلکہ بدلے گیری کی ہو۔ خانم نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا، وہ ایسا نہیں کرے گا۔ مرتسم نے مٹھی بھیج لی۔ کیوں نہیں کرے گا؟ آپ نے کیا کیا تھا پھر؟ بغیر سجانے میں یہ زندگی چھین لی، تو وہ کیوں نہیں کرے گا؟ خانم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر آواز مضبوط رہی اور یہ جملہ جیسے مرتسم کے سینے پر ہتھوڑے کی طرح لگا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر ایک قدم آگے بڑھا۔ ہم دونوں بہن بھائی نے غلطی کی اور اب اسے مل کر ٹھیک کریں گے۔ وہ دھیمی آواز میں بولا۔ یہ ٹھیک کرنا ہے ایک اور لڑکی کی زندگی کو داؤ پر لگا کر، چاہے وہ حوریہ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ بھی انسان ہے۔ وہ فکر سے بولی۔ تمہیں اس کی فکر ہو رہی ہے، اسی لڑکی کی جس نے تمہاری زندگی تباہ کی؟ مرتسم نے جھنجھوڑ کر بولا۔ میں اس جیسی نہیں بننا چاہتی، اس نے آہستہ سے کہا۔ ڈونٹ وری، حوریہ کا نصیب یہی تھا، اور اگر اسلان نے بدلے کے لیے اسے شادی کی تو اچھا ہے، بدلہ لے لے، شاید حوریہ کا گناہ دھل جائے۔ وہ یہی ڈیزرو کرتی ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور خانم نے سر اٹھایا۔ اچھا جی، اور اپنی سزا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس سے زیادہ گنہگار آپ ہیں، جنہوں نے بنا تحقیق کیے میری زندگی تباہ کی۔ وہ طعنہ دیتی ہے۔ تو دو نا سزا، میں تو انتظار میں ہوں، اور مجھے تم سے واقعی معافی نہیں، سزا چاہیے۔ مرتسم نے بھویں سکیڑی، اس کو کمر سے پکڑ کر پاس کیا اور خانم کی ساری بہادری ہوا ہو گئی۔ وہ شرم سے سرخ خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی ہے۔ کیا کریں، آپ دور ہیں؟ وہ گھبرائی۔ سزا دو نا مجھے یار، جیسے میں تمہیں سزا دی تھی، بدلہ لے لو مجھ سے۔ وہ مسکراتا ہوا اسے چھیڑ رہا تھا۔ یہ سزا ہے آپ کی کہ مجھے دور ہے؟ وہ منہ بنا کر بولی اور مرتسم لب بھیجتا ایک بار اسے دیکھ کر پھر پیچھے ہو گیا۔ اوکے، ہو گیا، اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو میں یہ سزا قبول کرتا ہوں۔ وہ دل پہ ہاتھ رکھ کر پھیکی مسکان سے بولا، اور خانم کو نہ جانے کیوں اس کا یہ سزا قبول کرنا اچھا نہیں لگا۔ اس کا دل دھڑکتا ہوا کہنے لگا، یہ سزا اس نے مرتسم سکندر کو نہیں بلکہ خود کو دے دی ہے۔ اسلان پیلس کے دروازے پہ بڑی سی گاڑی رکی تو نوکر فوراً آگے بڑھ کر گاڑی سے خانم کے ہمراہ مرتسم سکندر اترا۔ ہمیشہ کی طرح باوقار، مگر آج اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی تھی۔ نوکر تحفوں کے ڈبوں کا ڈھیر، مہنگے برانڈڈ بیگز اور مٹھائی کے بڑے بڑے ڈبے نکالنے لگے، جبکہ وہ خانم کے ساتھ پیلس میں جانے لگا۔ خانم ہلکے رنگ کے سوٹ میں سادہ مگر دلکش سی لگ رہی تھی۔ ان دونوں کی آج فاروق صاحب نے دعوت کی تھی، اس لیے وہ یہاں آئے تھے۔ دھیان سے، یہ سب اندر لے جاؤ، کوئی چیز خراب نہیں ہونی چاہیے۔ مرتسم نوکروں کو ہدایت دے رہا تھا۔ اس کی آواز میں وہی روب تھا، مگر آج اس میں ایک عجیب سی سنجیدگی بھی تھی۔ اپنی فیملی کے لیے اس کی فکر دیکھ کر خانم کے دل میں اس کے لیے ہلکی سی نرمی آئی۔ السلام علیکم۔ اسلان اور فاروق صاحب باہر آ کر ان کا ویلکم کرنے لگے۔ اسلان کا چہرہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ، مگر ہونٹوں پر ہلکی سی رسمی مسکراہٹ تھی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ وہ آپس میں ملنے لگے۔ پھر وہ اندر داخل ہوئے تو حوریہ اور اسلان کی ماما پھول لیے ان کا استقبال کر رہی تھی۔ خانم نے دیکھا مرتسم سب سے نہایت مہذب انداز میں بیل رہا تھا، اس لیے وہ حیران تھی کہ کیا یہ وہی مرتسم ہے، یہ وہی شخص ہے جو اسے پہلی بار زبردستی اٹھا کر لایا تھا، ایک ظالم شخص کی طرح اس کی ذات کو رود گیا تھا، اور آج اس کے گھر والوں کے سامنے اتنا مذہب، اتنا خیال رکھنے والا شوہر بن رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک ہلکی سی جگہ بندی محسوس ہوئی۔ کیسی ہے پرنسس؟ مرتسم حوریہ سے پوچھتا ہے، جو مکمل تیار، خوبصورت مگر آنکھوں کے نیچے ہلکی سی تھکن لیے تھی۔ میں ٹھیک ہوں بھائی۔ حوریہ نے فوراً مسکرانے کی کوشش کی۔ پکا؟ مرتسم نے غور سے اسے دیکھا۔ یس سر، بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اس نے جلدی سے کہا تو مرتسم کے چہرے پر اطمینان آیا، جیسے اس کے دل کا بوجھ تھوڑا کم ہوا ہو۔ اچھا ہے، بس تم خوش رہو، میں یہی چاہتا ہوں۔ اس نے سر ہلایا تو حوریہ نے زبردستی مسکرا کر سر ہلا دیا۔ ویسے اب تو سر کہنا بند کرو ہی۔ ہی از یور ہسبینڈ۔ وہ مذاق کرتا ہے تو سب ہنس پڑے۔
اس کے بعد کافی دیر چائے پیتے وہ خشک کپوں میں مصروف رہے۔ حوریہ کو ملازمت سے برتن واپس رکھواتے دیکھ کر حانم آہستہ سے اس کے پیچھے آئی۔ حوریہ، جی؟ حوریہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ دیکھو، میں تم سے بھابھی یا نن کی طرح نہیں، ایک دوست کی طرح بات کرنا چاہتی ہوں، وہ نرم لہجے میں بولی۔ کیا؟ حوریہ کا آنکھوں میں حیرت ابھری۔ یہی کہ بھائی تمہارے ساتھ ٹھیک ہے نا؟ حانم نے آہستہ سے پوچھا اور حوریہ کی نہ چاہتی ہوئی آنکھیں بھر آئیں۔ دیکھو، جھوٹ نہ کہنا مجھ سے، میں چاہتی ہوں کہ میرا بھائی بدلہ تم سے لیں گے، اس لیے بتاؤ تمہارے ساتھ کیسے ہیں تاکہ میں ان سے بات کروں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتی ہے اور یہ سنتی ہے۔ حوریہ کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ فوراً حانم کے گلے لگ جاتی ہے، جیسے کسی سہارے کی تلاش میں ہو۔ میں بہت بری ہوں، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا تھا، وہ روتے ہوئے بولی، اور حانم ایک لمحے کو ساکت رہ گئی، پھر آہستہ سے اس کی پیٹھ سہلائی۔ بس چھوڑ دو، جو ہو گیا اسے بھول جاؤ۔ نہیں، حوریہ نے نفی میں سر ہلایا۔ تم اتنی اچھی اور میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں حوریہ، اس لیے ڈونٹ وری، میں تمہیں معاف کرتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ اب ہم بھابھی نند نہیں بلکہ دوستوں کی طرح رہیں۔ حانم نے نہایت پیار سے کہا تو حوریہ نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں حیرت، شرمندگی اور پہلی بار سچی عزت ابھری۔ تم واقعی بہت اچھی ہو، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ تم بھی بہت اچھی ہو، اب بس مجھے یہ بتاؤ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ کنفرم کرنے لگی۔ حوریہ ایک لمحے کو رکی، پھر زبردستی مسکرا دی۔ یس سر، واقعی بہت اچھے ہیں، بس تھوڑے سخت ہیں لیکن خیال رکھنے والے ہیں، وہ تسلی دیتی ہے۔ اور حانم نے غور سے اسے دیکھا کہ وہ کچھ تو چھپا رہی ہے، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ اگر کبھی تمہیں کسی کی ضرورت ہو تو میں ہوں۔ حانم نے اس کا ہاتھ تھاما اور حوریہ کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو آ گئے۔ تھینکس ڈیئر، وہ دل سے بولی تھی تو حانم نے ایک بار پھر غور سے حوریہ کو دیکھا۔ یہ خوش نہیں ہے، دل نے زور سے کہا۔ ذہن میں اذلان کا چہرہ آیا، سرد نظریں، خاموش غصہ، تو دل میں بے چینی بڑھ گئی۔ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بظاہر مطمئن ہو گئی تھی، مگر دل کے کسی کونے میں شک ابھی زندہ تھا۔ سناؤ، آئی ہیو کویسچن۔ وہ بورڈ کے سامنے سفید شرٹ بازو ہلکے سے فولڈ کیے ہوئے، آواز ہمیشہ کی طرح پرسکون دلکش انداز لیے کھڑا تھا، اور ساری کلاس خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ اگر ہم اس کانسیپٹ کو یہاں اپلائی کریں تو کیا آنسر آ سکتا ہے؟ وہ بولتے ہوئے رکا اور سیدھا اس لڑکی کی طرف دیکھا جو حوریہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ کم ہیئر، وہ اسے اشارہ کرتا ہے تو وہ لڑکی چوکی پر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اذلان کے پاس جانے لگی۔ یہ لو، وہ اسے غور سے دیکھتا چوک پکڑاتا ہے، اور ان کی اتنی سی نزدیکی بھی دیکھ کر حوریہ کے ہاتھ سے آہستہ سے مٹھی بند ہو گئی۔ مجھے کیوں برا لگ رہا ہے؟ وہ خود کلامی کرتی ہے کیونکہ پورے لیکچر کے دوران اذلان اسی لڑکی کو دیکھتا رہا تھا اور اسی سے سوال و جواب کرتا اس کی تعریف کرتا رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی حوریہ کی طرف نہیں دیکھا تھا، اور یہ نظر انداز کرنا کسی چیخ سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ ثنا، آپ ایک بار میرے آفس میں آ جائے، کچھ پوائنٹس کے ساتھ نوٹس کی بھی بات کرنی ہے۔ اذلان نے نارمل انداز میں کہا تو ثنا کے چہرے پر فوراً خوشی پھیل گئی۔ جی سر، وہ ہلکے سے شرماتی ہوئی بولی، اور حوریہ کا دل جیسے کسی نے زور سے مروڑ دیا ہو۔ ساری کلاس باہر نکل گئی لیکن وہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ حوریہ آ جاؤ، زارا نے کچھ کہنا چاہا۔ تم جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو، وہ سختی سے بولی تو زارا خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے بعد کلاس خالی ہو گئی اور حوریہ وہاں اکیلی رہ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو یہ ہے آپ کا بدلہ، اس نے آہستہ سے خود سے کہا، پھر گہری سانس لی اور آنکھوں کے آنسو پوچھے۔ نہیں، میں ڈروں گی نہیں، میں سب کچھ سہ لوں گی، لیکن بے وفائی نہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اذلان کے آفس جانے لگی۔ دروازہ ناک کیے بغیر اندر داخل ہوئی تو اذلان ثنا کی کرسی کے قریب جھک کر کھڑا اسے سمجھا رہا تھا۔ آواز نرم، انداز پرسکون، تو آنکھوں میں اپنائیت لیے اسے ثنا سے بات کرتے دیکھ کر حوریہ کا دل جل اٹھا، جبکہ اس کی موجودگی سے دونوں چونک گئے۔ تم؟ اذلان نے فوراً سیدھا ہو کر اسے دیکھا، جبکہ وہ لڑکی ہلکا سا مسکرائی جیسے سب سمجھ رہی ہو، پھر اذلان کی طرف دیکھ کر آہستہ سے بولی، سر میں چلتی ہوں۔ وہ وہاں سے نکل گئی اور دروازہ بند ہوتے ہی خاموشی چھا گئی، جبکہ حوریہ نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور سیدھا آگے بڑھتی اذلان کا کالر پکڑ کر اسے میز پر دھکیل دیا۔ یہ کیا تھا؟ اس کی آواز غصے اور دکھ سے کانپ رہی تھی۔ اذلان نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ اپنی اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہا تھا، آواز پرسکون تھی۔ مجھے بیوقوف سمجھا ہے، اتنی امپورٹنس، اتنی نرمی، اور پھر آفس میں اکیلے بلانا، یہ سب کیا ہے؟ وہ اس کے اور قریب جھکی۔ تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ یہ جملہ آگ پر تیل کا کام کر گیا۔ مجھے کیا مسئلہ ہے؟ حوریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں آپ کی بیوی ہوں اور میرا آپ پہ حق ہے کہ آپ صرف میرے ساتھ… وہ رک گئی، الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ کہو نا، کیا کروں تمہارے ساتھ؟
اذلان کی آنکھوں میں خطرناک چمک آئی۔ حوریہ خاموش، مگر اس کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ آپ سے میرے ساتھ اس انداز میں بات کر سکتے ہیں اور کسی قریب نہیں جا سکتے، اس نے آخر دھیمی مگر زخمی آواز میں کہا، اور اذلان کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ اوہ، یاد آ گیا تمہیں؟ وہ اچانک آگے جھکتا، قریب کے ان کے چہرے چند انچ کے فاصلے پر تھے۔ وہ اسے کمر سے دبوچتے خود اس کی جگہ پر، جبکہ اس کو میز پر بٹھا گیا تھا۔ جب تم نے میری بہن کی زندگی برباد کی تھی، تب یاد نہیں تھا کہ تم بھی کسی کی بیوی ہو سکتی ہو، اور تمہارے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے؟ وہ طنز کرتا ہے۔ حوریہ کے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے غلطی کی، میں مانتی ہوں، لیکن آپ مجھے اسی طرح سزا دوں گا۔ وہ مزید قریب آیا، اور یہ تو ابھی شروعات ہے۔ وہ آہستہ سے اس کی تھائی پر ہاتھ رکھتے گمبھیر آواز میں بولا، اور آنکھیں زور سے بند کرتی حوریہ کا دل زور سے دھڑکا۔ آپ جان بوجھ کر مجھے جلا رہے ہیں۔ وہ کانپی۔ تم جل رہی ہو؟ اذلان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں۔ وہ اس کا گردش کرتا ہاتھ تھامتی لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ ایک لمحے کے لیے اذلان کی آنکھوں میں کچھ بدلا، مگر اگلے ہی لمحے وہ پھر سرد ہو گیا۔ شوہر؟ اس نے زور سے حوریہ کی چٹکی لی۔ وہ ڈر سے کراہتی سے دیکھتی ہے۔ میں تمہارا شوہر صرف نام کا ہوں، سمجھی؟ کیونکہ میں تمہیں کبھی بیوی نہیں مانوں گا۔ تم صرف بدلے کے لیے میری زندگی میں آئی ہو۔ اس نے سرگوشی کی، اور پھر حوریہ نے ہمت کر کے آنسو پوچھے اور اس کی طرف جھکی۔ میں سب برداشت کر لوں گی، آپ کا غصہ، آپ کی نفرت، سب کچھ، لیکن کسی اور کے ساتھ آپ کو شیئر نہیں کر سکتی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس کی آواز میں صرف غصہ نہیں، محبت کی جھلک بھی تھی۔ اذلان چند لمحے سے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے طنز کیا۔ اب برداشت کرنا سیکھ لو، کیونکہ میں رکنے والا نہیں ہوں۔ وہ پیچھے ہٹ گیا، اور حوریہ وہیں کھڑی رہ گئی، آنکھوں میں آنسو، دل میں آگ، اور ایک ایسا احساس جو اسے خود سے بھی ڈرا رہا تھا کہ کہیں وہ اس شخص سے محبت کرنے لگی تھی جو اسے توڑنے پر تلا ہوا تھا۔ گہری شام کے وقت حنم بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی، ہاتھ میں کتاب تھی، مگر نظر الفاظ پر نہیں ٹک رہی تھی جب اچانک دروازہ کھلا اور مرتسم اندر آیا۔ کوٹ اتارتے ہوئے اس کی نظر سیدھی حنم پر پڑی۔ بڑی خاموشی آج، یا پھر کوئی طوفان آنے والا ہے؟ اس نے ہلکی طنز سے کہا تو حنم نے کتاب بند کی، مگر جواب نہیں دیا، صرف ایک نظر ڈالی اور پھر منہ دوسری طرف کر لیا۔ اوہ، تو آج ناراضگی چل رہی ہے؟ مرتسم کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، حنم نے فوراً کہا۔ اچھا، اور یہ مشورہ کس نے دیا ہے؟ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں خود کافی ہوں۔ حنم نے گھور کر دیکھا۔ ہاں، وہ تو میں دیکھ ہی رہا ہوں، اتنی کافی ہے کہ مجھے سنبھال رہی ہو۔ مرتسم نے سر ہلاتے ہوئے کہا تو حنم لب بھیج لیے۔ اچھا بتاؤ، میں نے کیا کر دیا؟ وہ آئی برو اٹھاتا سوال کرتا ہے۔ آپ کو سب پتہ ہے پھر بھی پوچھتے ہیں؟ وہ فوری بولی، نہیں، واقعی کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے اور قریب آیا۔ حنم نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر اٹھ کر اس سے تھوڑا دور جا کر کھڑی ہوئی۔ آپ نے جو فیصلہ لیا تھا، مجھے اس پہ ہمیشہ اعتراض رہے گا۔ اس کی آواز میں ہلکی سی ناراضگی تھی۔ پھر وہی بات؟ مرتسم نے گہری سانس لی۔ ہاں، وہی بات، کیونکہ وہ غلط تھا۔ وہ ضدی ہوئی۔ ہر بات تمہارے حساب سے نہیں ہو سکتی حنم، اس نے نرم مگر مضبوط لہجے میں کہا، اور ہر بات آپ کے حساب سے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ فوراً پلٹ کر بولی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اچانک مرتسم ہلکا سا مسکرایا۔ تم غصے میں بھی بہت حسین لگتی ہو، وہ بولا۔ مجھے فضول باتیں نہیں کرنی۔ حنم نے فوراً منہ دوسری طرف کر لیا۔ فضول نہیں، یہ تو تعریف تھی۔ وہ ہنسا تھا۔ مجھے نہیں چاہیے آپ کی تعریف، حنم نے خفگی سے کہا۔ اچھا، تو پھر کیا چاہیے؟ وہ چیلنجنگ انداز میں بولا تو حنم ایک لمحے کو رک گئی، پھر نظریں چرا لی۔ کچھ نہیں۔ مرتسم نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو وہ چونکی۔ چھوڑیں؟ نہیں چھوڑوں گا جب تک تم سیدھا جواب نہیں دیتی، اس نے نرمی سے کہا، مگر گرفت مضبوط تھی۔ حنم نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں اب ہلکی سی جھنجھلاہٹ ابھری۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا انداز بالکل بیویوں جیسا تھا۔ پڑتا ہے، وہ آہستہ سے بولا۔ حنم کی سانسیں ہلکی سی رک گئی۔ اس لیے تو تمہیں منا رہا ہوں، ورنہ میرا طریقہ تم جانتی ہو، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہاں، زبردستی کرنا؟ وہ منہ بنا کر بولی تو مرتسم نے سر ہلایا۔ وہ پہلے تھا، اب تمہیں اذیت دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ ذرا سا جھکا، آنکھوں میں ایک عجیب سی سچائی تھی۔ حنم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پہلی بار اسے وہی سخت انسان نظر نہیں آیا، بلکہ کچھ نرم، کچھ بدلتا ہوا لگا۔ میں ابھی بھی ناراض ہوں، اس نے فوراً نظریں ہٹا لی۔ ٹھیک ہے، رہو۔ مرتسم مسکراتا پیچھے ہٹ گیا۔ اب آپ مجھے بنائیں گے نہیں؟ اس نے بے ساختہ کہا، پھر خود ہی چونک گئی، جس پہ مرتسم ہنس پڑا۔ اور تو یہ اصل مسئلہ ہے۔ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، وہ فوراً بولی۔
نہیں، اب میں ٹھیک طریقے سے تمہیں مناؤں گا۔ وہ آنکھ دباتا اس کی طرف بڑھنے لگا تو ہانم پیچھے ہٹی۔ آپ رہنے دیں۔ وہ گھبرائی۔ کبھی سوچتا ہوں تمہارا نام ہانم کی بجائے جانم ہونا چاہیے تھا، پھر سوچتا ہوں کہ نہیں، پھر ہر کوئی تمہیں جانم کہتا تو مرتسم سکندر کے سر بہت قتل ہونے تھے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا آگے بڑھنے لگا، اور ہانم پیچھے ہوتی دل کی دھڑکن تیز ہوتی محسوس کرتی ہے۔ تم میری عادت بن رہی ہو ہانم۔ وہ اس کے سر پر نرم بوسہ دے کر پیچھے ہٹ گیا۔ ہانم نے کچھ نہیں کہا، بس نظریں جھکا لی، اور دل میں ایک ہلکی سی مسکراہٹ چھپ گئی جسے وہ خود بھی ماننے کو تیار نہیں تھی۔ کتنی تیز بارش ہو رہی ہے اور وہ ابھی تک نہیں آئے؟ وہ گھبرائی سی بولی کیونکہ باہر بارش تیز ہو چکی تھی۔ کھڑکی کے شیشوں پر پانی کی بوندیں زور زور سے ٹکرا رہی تھی اور آسمان پر بجلی چمک رہی تھی۔ ہر کڑک کے ساتھ ماحول مزید بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ حوریہ کھڑکی کے پاس کھڑی پریشان تھی۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور بھیگا ہوا اسلان اندر آیا۔ بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، شرٹ جسم سے چپکی ہوئی تھی، اس کی مسلز نمایاں کر رہی تھی۔ حوریہ کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھالا اور فوراً منہ دوسری طرف کر لیا۔ اتنی بارش میں باہر جانے کا شوق ہے کیا؟ اس نے بغیر اس کی طرف دیکھے کہا، جبکہ اسلان نے لب پھیرے دروازہ بند کیا۔ فی الحال مجھے تمہارا کوئی ڈرامہ نہیں چاہیے۔ وہ چند قدم اس کی طرف بڑھا اور حوریہ فوراً پڑھ لی۔ میں ڈرامہ نہیں کر رہی۔ او تو پھر یہ کیا ہے؟ اسلان نے تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں آپ کی بیوی ہوں، مجھے فکر ہو رہی تھی اتنی کالز کی لیکن آپ اٹینڈ نہیں کر رہے تھے۔ وہ شکوہ کرتی بڑھ کر ٹاول لاتی اس کے بال صاف کرنے لگی۔ اسلان ایک لمحے کو رک سا گیا۔ بیوی؟ اس نے لفظ کو کھینچ کر کہا، یہ لفظ تمہیں بہت پسند ہے نا؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کم از کم مجھے احساس تو ہے۔ وہ بن دے کے شکوہ کرتی ہے تبھی باہر بجلی زور سے کڑکی اور اسلان کی آنکھوں میں ایک چمک واضح ہوئی۔ اور مجھے بھی سب یاد ہے، اس نے دھیمی مگر خطرناک آواز میں کہا، خاص طور پر وہ دن جب تم نے میری بہن پر الزام لگایا تھا اور پھر مجھ پہ کہ میں تمہارا ریپ کیا۔ اس کے ہاتھ اپنے کندھے کی طرف رینگتے ہوئے دیکھ کر حوریہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ میں مانتی ہوں میں غلط تھی، اس نے آہستہ سے کہا، بس اتنا سا مانتی ہو اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ پھیکا سا ہنسا، تو آپ کیا چاہتے ہیں، میں ہر روز آپ کے سامنے جھکتی رہوں، معافیا مانگتی رہوں؟ وہ اچانک بھڑک اٹھی، ہاں بالکل یہی چاہتا ہوں۔ اسلان نے فوراً کہا تو حوریہ ایک لمحے کو خاموش ہو گئی، پھر تلخی سے ہنسی، آپ واقعی سائیکو ہیں۔ یہ سن کر اسلان کی آنکھوں میں خطرہ بڑھ گیا۔ وہ ایک دم آگے بڑھا اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر دیوار پر لگائے، اس پہ جھک گیا۔ حوریہ اس کے بیچ میں قید ہوتی کانپ کر رہ گئی، دونوں کی سانسیں ٹکرا رہی تھیں جبکہ بارش کی آوازیں مزید تیز ہو رہی تھیں۔ دوبارہ کہو، اس سے سرگوشی کی طرح حوریہ کا دل زور سے دھڑکا رہا تھا۔ سائیکو ہیں آپ، اس نے دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا۔ اسلان چند لمحے مگر مضبوط آواز میں اس کو دیکھتا رہا، پھر لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اور تم کیا ہو؟ وہ اور قریب جھکا۔ حوریہ کی سانس اٹک گئی۔ میں وہ ہوں جسے آپ نے سزا دینی ہے، اس لیے مجھے سزا دیں اور ختم کریے سب، اس نے بمشکل کہا۔ اسلان کی نظر اس کے چہرے پر ٹھہر گئی، بھیگی ہوئی پلکیں، کانپتے ہونٹ اور کمال کام عمر دلکش نسوانی حسن۔ وہ ایک لمحے کو ساکت رہ گیا۔ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگا کچھ، اس نے سرگوشی کی۔ تو پھر کیا چاہتے آپ، مجھے تڑپانا دیکھنا؟ حوریہ نے بے بسی سے کہا، ہاں۔ اسلان نے اس کے چہرے کے قریب آ کر کہا۔ حوریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس نے نظریں نہیں جھکائی۔ تو پھر تڑپائیں جتنا ہو سکتا ہے، وہ آہستہ سے بھیگی پلکوں سے بولی۔ اسلان کی آنکھوں میں ایک لمحے کو حیرت ابھری، پھر وہ اور قریب آیا، اتنا کہ درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہا۔ ڈر نہیں لگ رہا مجھ سے؟ اس نے گہری سانس لی۔ بارش کی بوندیں شیشے پر زور سے ٹکرا رہی تھیں مگر کمرے میں صرف ان کی سانسوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اسلان آہستہ سے اس کے چہرے کے قریب ہاتھ لایا۔ ایک لمحے کو لگا جیسے وہ اس کی آنسوں صاف کرے گا، مگر وہ اس کا چہرہ یکدم دبوچ کر اوپر کر گیا۔ دل تو چاہتا ہے کہ تمہارے الزام کو سچ ثابت کر دوں اور تمہیں بتا دو کہ اصل ریپ ہوتا کیسے، لیکن پھر اپنی ماں کی تربیت یاد آ جاتی ہے۔ وہ نفرت سے کہتا اسے جھٹک کے پیچھے ہوا، اگر اس طرح آپ کو غصہ اور بدلہ کم ہوتا ہے تو آپ میرا ریپ کریں اور جان سے مار دیں، مجھے کوئی گلہ نہیں ہوگا آپ سے۔ وہ روتی ہوئی اس سے بولی، مت آزماؤ مجھے۔ وہ سب سے بولا، آپ بھی مت آزمائیں مجھے۔ وہ جیسے ہار گئی ہو۔ اسلان لب بھیج کر اسے دیکھتا ہے، پھر سر جھٹک کر واش روم کی طرف جانے لگا۔ ایک دن آپ خود مانیں گے کہ میں اپنی غیر اہم نہیں جتنا آپ سمجھتے ہیں، وہ پیچھے سے بولی، لیکن اسلان اگنور کرتا دروازہ بند کر گیا جبکہ بارش کے ساتھ اندر حوریہ کے آنسو گال پر لڑک رہے تھے۔ دن آہستہ آہستہ گزرنے لگے، نہ سب کچھ ٹھیک ہوا نہ ہی سب ویسا رہا جیسے پہلے تھا۔
مگر ایک چیز بدل رہی تھی اور وہ ان کے درمیان فاصلہ تھا۔ اب اصلان کا رویہ ویسا کھلا ہوا ظالمانہ نہیں رہا تھا۔ وہ اب بھی سخت تھا، اب بھی طنز کرتا، مگر اس کی آنکھوں میں مسلسل جلتی نفرت کبھی کبھی مدھم پڑنے لگی تھی۔ اور حوریہ وہ اب پہلے والی ضدی شور مچانے والی لڑکی نہیں رہی تھی، بلکہ خاموش فرما بردار سی ہو گئی تھی۔ وہ ہر ممکن حد تک اصلان کا خیال رکھتی تاکہ اس کے گناہ کی معافی مل جائے اور اس کا شوہر اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے۔ وہ اپنے ماں باپ جیسی شادی نہیں چاہتی تھی، اس لیے خود کو بدلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک دن جب اصلان لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا تو اس نے آہستہ سے اس کے پاس ٹیبل پر چائے رکھ دی۔ چائے، اس نے بس اتنا کہا۔ اصلان نے ایک نظر اس کی طرف ڈالی۔ میں نے نہیں مانگی، اور باور کر دیا، بتائے پھر بھی بنا دی۔ حوریہ نے ہلکا سے کندھے اچکایا اور مڑنے لگی۔ رکو، اصلان کی آواز آئی تو وہ رک گئی۔ چینی کم ہوگی، اس نے کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ آپ کو کیسے پتا؟ ابھی تو ٹیسٹ بھی نہیں کی۔ وہ حیرانی سے بولی جبکہ اصلان نے کپ ہونٹوں تک لے جا کر ہلکا سا سپ لیا۔ واقعی چینی کم تھی۔ آج کل تم اپنے لہجے میں چینی گھل رہی ہو نا، تو اس لیے شک پڑا کہ چائے میں چینی کم ہوگی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا تو حوریہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی جو اس نے فوراً چھپا لی۔ وہ اب اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طنز کرنے لگا تھا، لیکن حوریہ اب غصہ نہیں کرتی تھی، بلکہ مسکرا دیتی تھی یا کبھی کبھی مسکرا کر جواب دیتی تھی۔ تم بدل گئی ہو، ایک دن اصلان نے اچانک کہا تو حوریہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیسے؟ پہلے بہت بولتی تھی، اب کم بولتی ہو، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بتایا۔ آپ کی وجہ سے کم بولتی ہوں، وہ مسکرا کر بتاتی ہے۔ میری وجہ سے؟ اصلان نے بھویں سکیڑی۔ یس، آپ نے سکھا دیا کہ ہر وقت بات بولنی ضروری نہیں ہوتی، خاموشی سے بھی بڑا ہتھیار ہے، اس نے نیچے کرتے ہوئے کہا، اور یہ جملہ سیدھا اصلان کے اندر کہیں لگا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، اور کچھ سیکھا؟ حوریہ نے ہلکا سا سر اٹھایا، اس کی طرف دیکھا، پھر نظر چرا لی۔ ہاں، کیا؟ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بمشکل کہا کہ کچھ لوگ جتنے برے نظر آتے اتنے ہوتے نہیں۔ وہ اسے محبت سے دیکھتی بولی تھی اور اصلان کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ تمہیں لگتا ہے میں اچھا ہوں؟ وہ ہلکے سے بولا تھا۔ میں ایسا کب کہا؟ لیکن آپ سچ میں اتنے بھی برے نہیں جتنا پہلے لگتے تھے، وہ آہستہ سے بولی اور مسکراتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ یہ سن کر اصلان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، لیکن وہ فوراً اسے جھٹک کر خود کو کنٹرول کر گیا تھا۔ اس کے بعد حوریہ اب اکثر اسے دیکھتی رہتی تھی، چپکے سے، جب وہ کام کر رہا ہوتا، جب وہ بات کر رہا ہوتا، اور ہر بار دل میں ایک عجیب سا احساس اٹھتا، یہی شخص ہے جس سے میں ڈرتی بھی ہوں۔ اور وہ خود کو روک لیتی تھی، مگر سچ یہی تھا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ کچی عمر کا کرش اب اس کا شوہر بنا تھا تو محبت ہو رہی تھی، اور اصلان وہ خود سے لڑ رہا تھا۔ ہر بار جب وہ حوریہ کو چپ چاپ دیکھتا، جب وہ اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتی، تو اس کے اندر کچھ نرم پڑتا، مگر اگلے ہی لمحے خانم کا چہرہ، اس کی تکلیف اس کے ذہن میں آ جاتی۔ نہیں، میں وہ سب نہیں بھول سکتا، وہ خود سے کہتا، مگر دل و دماغ نہیں سن رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب ایک دن حوریہ پھسلنے لگی تو اصلان نے فوراً اسے پکڑ لیا۔ چند لمحوں کے لیے وہ اس کے بازوں میں رہی، دونوں کی نظریں ملی، سانسیں رک گئی، اور وقت جیسے تھم گیا۔ حوریہ کا دل تیزی سے دھڑکا تو اصلان کی گرفت مضبوط ہو گئی، مگر اس بار اس میں سختی نہیں، کچھ اور تھا جو دونوں سمجھ تو رہے تھے مگر مان نہیں رہے تھے۔ دھیان سے چلا کرو، وہ بس اتنا کہہ سکا اور فوراً سے چھوڑ دیا۔ جس پہ حوریہ نے آہستہ سے سر ہلا دیا، مگر اس کے ہونٹوں پر ایک چھوٹی سی مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ یوں لگا تھا جیسے وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اب ان کے درمیان صرف نفرت نہیں رہی تھی، بلکہ ایک خطرناک خاموش بڑھتی ہوئی کشش تھی جو دونوں کو قریب لا رہی تھی، اور یہی کشش آگے چل کر سب کچھ مزید پیچیدہ کرنے والی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ خانم کو لینے آیا تھا کہ اس کے ساتھ حوریہ کو بھی نکلتے دیکھ کر چہرے پر ہلکی سی نرمی آئی۔ وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ حوریہ مسکرا کر اس کے گلے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ وہ اس کا پیار سا چہرہ تھام کر پوچھتا ہے، اور حوریہ نے فوراً مسکرانے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھیں ایک لمحے کو اصلان کی طرف گئیں جو فارغ ہو کر اسی طرف آ گیا تھا تاکہ حوریہ کو گھر ڈراپ کر سکے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بھائی، اس نے خوشی ظاہر کرتے ہوئے کہا تو مرتسم نے اطمینان سے سر ہلایا۔ گڈ، تم کیسے ہو اصلان؟ وہ اصلان کے گلے لگا تو اصلان بھی خوش دلی اور احترام کے ساتھ اسے جواب دیتا ہے، جبکہ خانم خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس سے ان دونوں کی مسکراہٹ اصلی نہیں لگ رہی تھی۔ ویسے بھائی، آپ نے بابا کو بتایا میری شادی کا؟ حوریہ نے بات بدلتے ہوئے پوچھا تو مرتسم کے چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی آ گئی۔ پھر؟ غصہ ہے بہت، مجھے بھی گھر سے نکال دیا اور کافی دھمکیاں بھی دیں، مگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں وہی کیا جو میری بہن کے لیے ٹھیک ہے، اس نے سیدھا جواب دیا تھا کہ سب حیران و پریشان ہوئے۔
کوئی بات نہیں، چند دن کی بات ہے، پھر خود ہی مان جائیں گے، آخر کو اکلوتا بیٹا ہوں، مجھ سے زیادہ ناراض نہیں رہتے۔ مرتسم نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا مگر لہجے میں تھکن چھپی ہوئی تھی۔ خانم اور حوریہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کو فکر آئی مگر انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ چلو حوریہ خانم، دیر ہو رہی ہے، گاڑی میں بیٹھو، مرتسم نے کہتے خانم کی طرف اشارہ کیا۔ چلیں پھر ملیں گے، اذلان نے حوریہ کی طرف دیکھتے کہا اور جانے لگے کہ مرتسم بولا، مجھے 2 منٹ تم سے بات کرنی ہے اذلان۔ اس کی بات پہ تینوں چونک گئے۔ پھر کچھ لمحے بعد اذلان سر ہلاتا حوریہ کو اشارہ کرتا ہے۔ وہ سر ہلا کر اس سے چابی پکڑتی اپنی جگہ کی طرف چلی گئی۔ خانم بھی لب پھیرتے تھوڑی کنفیوز سی مرتسم کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اب وہ دونوں اکیلے کھڑے تھے۔ اذلان، مرتسم نے گہری سانس لی، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ وہ پہلی بار تھوڑا سنجیدہ، تھوڑا نرم لگا۔ جی کہیں؟ اذلان نے اسے دیکھتے سکون سے کہا اور مرتسم نے نظریں چند لمحے کے لیے نیچے کیں جیسے الفاظ ڈھونڈ رہا ہوں اور پھر بولا، حوریہ ویسی نہیں ہے جیسی وہ نظر آتی ہے۔ اس کی بات پر اذلان کے چہرے پر ہلکا سا طنز آیا۔ میں دیکھ چکا ہوں وہ کیسی ہے۔ نہیں، تم نے صرف اس کا ایک رخ دیکھا ہے، وہ ویسی کبھی نہیں تھی بلکہ بہت اچھی اور تمیز والی بچی تھی۔ میرے ماں باپ کی لو میرج تھی، میں 12-13 سال کا ہمیشہ ان کی لڑائیوں کو دیکھتا رہا اور پھر بے حس بن گیا تھا، لیکن میری چھوٹی بہن حوریہ ڈپریشن میں جانے لگی، پھر میرے پیرنٹس کی سپریشن ہو گئی۔ ماما کے بعد بچے بابا نے کبھی ان سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ میں بیٹا تھا اس لیے امپورٹنٹ رہا، لیکن اسے بیٹی سمجھ کر کبھی پیار نہیں دیا۔ اسے اگر کسی سے پیار ملا ہے تو وہ میں ہوں، لیکن میں اس کے ماں باپ کہیں نہیں بن سکتا۔ یہی چیز اسے ہمیشہ اندر سے توڑتی رہی، لیکن باہر سے وہ بدتمیز بنتی رہی۔ وہ کچھ لمحے چپ سا ہوا اور اذلان اب غور سے اسے سمجھ رہا تھا۔ وہ یوں نہیں آئی، بابا نے اسے صرف اس لیے اجازت دی کہ ماں کے ساتھ رہنا وہ رہی تھی، لیکن میری ماں کے لیے اب دوسرے بچے ہم سے زیادہ اہم ہو گئے ہیں، اس لیے میری بہن کو ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا۔ وہ مزید ٹوٹ گئی تھی۔ اذلان، وہ جس ایج میں تھی یہ سب برداشت کرنا مشکل تھا۔ وہ ہمیشہ اکیلی رہی، اٹینشن چاہتی تھی مگر ملی نہیں، اور اسی کمی نے اسے ویسا بنا دیا۔ مرتسم نے دھیمی آواز میں کہا۔ ہوا میں ایک لمحے کے لیے خاموشی پھیل گئی۔ اذلان کے ذہن میں حوریہ کا روتا ہوا چہرہ آیا۔ اس کی وہ چھوٹی چھوٹی کوششیں ایک لمحے کو اس کے دل میں ہلکی سی چبھن ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے خانم کا چہرہ، اپنی بے بسی اور تکلیف اس کے ذہن میں ابھری تو اس نے فوراً سر جھٹک دیا۔ آئی نو، اس نے نادانی میں تم پر الزام لگایا اور میں نے بھی جذبات میں آ کر تمہاری بہن تمہارے ساتھ بہت برا کیا، لیکن میں اب خانم کو بہت عزت دیتا ہوں۔ شی از مائی وائف، اور بے شک وہ مجھے معاف بھی کر چکی ہے، اس لیے پلیز تم بھی خیال رکھنا، میری بہن کو اتنی سزا مت دینا جو وہ سہ نہ پائے۔ میں تمہارے لیے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ وہ مرتسم ہاتھ جوڑنے لگا تو اذلان نے فوراً اس کے ہاتھ تھامے، جبکہ گاڑی میں بیٹھی خانم اور حوریہ حیران اور پریشان ہو رہی تھی۔ وہ انہیں سن تو نہیں لیکن دیکھ ضرور رہی تھی۔ میں سمجھتا ہوں اور فکر نہ کرو، میں اس کا خیال رکھوں گا، وہ اسے تسلی دیتا اس کے ساتھ لگا، اور مرتسم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ایک لمحے کو جیسے کچھ پرکھنے کی کوشش کی، پھر سر ہلا دیا۔ مجھے تم پر ٹرسٹ ہے، ہونا بھی چاہیے، اذلان نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، مگر اس کی مسکراہٹ کے پیچھے اب بھی کچھ چھپا ہوا تھا۔ شام ڈھل رہی تھی، آسمان ہلکے نارنجی رنگ میں ڈوبا ہوا تھا اور ہوا میں ایک عجیب سی نرمی تھی، جیسے سب کچھ سکون میں آ چکا ہو۔ ایسے میں خانم بیلکنی میں کھڑی تھی، گیلے بال ہوا میں ہلکے ہلکے اڑ رہے تھے، چہرے پر وہی سکون جو شاید اس نے بہت عرصے بعد محسوس کیا تھا۔ پیچھے سے قدموں کی آواز آئی۔ آج بہت شاعرانہ موڈ میں ہے میڈم کا۔ پیچھے سے مرتسم کی آواز آئی تو خانم نے ہلکا سا مسکرا کر پلٹ کر دیکھا۔ نہیں، بس آج دل ہلکا ہے، وہ بولی۔ اس کی ابھی کچھ دیر پہلے اذلان سے بات ہوئی اور اس کے بعد اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا، جبکہ مرتسم اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحے دونوں خاموشی سے باہر دیکھتے رہے، پھر اچانک مرتسم نے کہا، ویسے ایک بات بتاؤ۔ کیا؟ وہ اسے دیکھتی ہے۔ اگر میں تمہیں اغوا نہ کرتا تو تم کبھی مجھ سے شادی کرتی؟ اس نے ہلکی سی شرارت سے کہا۔ بالکل نہیں۔ خانم نے فوراً اسے گھور کر دیکھا اور مرتسم ہنس پڑا۔ دیکھا، میں کہتا تھا نا، مجھے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا، اور اب بھی لگ رہا تھا خود تو مجھے چلو شوہر والا حق نہیں دوگی، مجھے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ آنکھ دباتا معنی خیزی سے بولا، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ خانم اس کے بازو پر ہلکا سا مکہ مارتی ہے۔ کیوں یار؟ اس اغوا کا رزلٹ تمہاری صورت کتنا اچھا نکلا ہے، اب اس چیز کا بھی نکلے گا۔ وہ کہتا رکنے والا تھا، خانم کے گال ہلکے سے سرخ ہو گئے۔ یہ آپ کا وہم ہے، آئی ہیٹ یو، وہ اوپر سے بولی تھی۔ اچھا؟ مرتسم نے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔
تو پھر یہ جو تم اب مجھ سے اتنی باتیں کرتی ہو پہلے کیوں نہیں کرتی تھی؟ وہ سوال کرتا ہے اور ہانا میں ایک لمحے کے لیے رک گئی، پھر نظریں چرا لی، کیونکہ پہلے آپ بہت بدتمیز تھے۔ وہ منہ بناتی بہت پیاری لگی، اور اب؟ وہ گمبھیر انداز سے بولا، اب بھی ہیں، بس تھوڑے کم ہیں۔ وہ فوراً بولی، اٹس مین محبت کی پروگریس ہو رہی ہے۔ مرتسم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو ہانم ہنس پڑی، اور یہی ہنسی مرتسم کے دل میں کہیں گہرائی تک اتر گئی۔ ہوا کے جھونکے سے ہانم کے بال چہرے پر آ گئے تو مرتسم نے آہستہ سے اس کے بال کان کے پیچھے کیے۔ اس بار کوئی زبردستی، کوئی غرور نہیں تھا، صرف نرمی و محبت تھی۔ ہانم نے اس کی طرف دیکھا جو اس کی آنکھوں میں ہلکی سی شرمندگی اور ایک محبت بھرا احساس تھا۔ ہانم، مرتسم نے آہستہ سے کہا، جی۔ اس کا دل دھڑکا۔ میں واقعی بہت شرمندہ ہوں، آئی ایم سوری۔ میں نے بہت زیادتی کی ہے تمہارے ساتھ۔ اس کی آواز سے پہلی بار مکمل سچائی تھی۔ ہانم کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اگر آپ دوبارہ ویسا نہ کریں تو میں آپ کو معاف کر سکتی ہوں۔ وہ معاف تو اسے ویسے ہی کر چکی تھی، لیکن نخرہ دکھانا فرض سمجھا۔ یار اب میرے باپ کی بھی توبہ، اگر میں تمہارے ساتھ برا پیش آؤں، آئی پرومس رومانس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ وہ لب دباتا مسکرا کر بولا، اور ہانم شرماتی ادھر ادھر دیکھ کر کمرے میں جانے لگی۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ ایک بات کا جواب تو دیا نہیں۔ مرتسم نے شرارتی انداز میں کہتے اس کا پیچھے کیا۔ اب کیا؟ ہانم نے بھویں سکیڑی۔ اب تو تم مانتی ہو نا کہ تمہیں مجھ سے تھوڑی سی محبت ہو گئی ہے؟ وہ روم میں آ کر پوچھتا ہے۔ بالکل نہیں۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی۔ جھوٹ؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ سچ؟ وہ ضدی سی بولی۔ آنکھوں میں دیکھ کر بولو۔ مرتسم نے چیلنج کیا تو ہانم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ چند لمحے بعد وہ اس کی ڈوبتی آنکھوں کی تاب نہ لاتے نہ سے جھکا گئی۔ میں نہیں بول سکتی۔ وہ شرما کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ بس یہی تو تھا۔ مرتسم کے ہونٹوں پر جیت کی مسکراہٹ آئی۔ آپ بہت برے ہیں۔ ہانم نے شرمندگی میں اس کے سینے پر ہلکا سا ہاتھ مارا۔ لیکن صرف تمہارا ہوں۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا اور ہانم کا دل زور سے دھڑکا، مگر اس بار وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ آئی لو یو جانم، آئی لو یو سو مچ۔ مرتسم نے آہستہ سے اس کے اپنے قریب کھینچا۔ ہانم نے ایک لمحے کی مزاحمت کی، پھر خود ہی سر اس کے ایک کندھے پر ٹک گیا۔ اجازت ہے نا؟ مرتسم نے آہستہ سے پوچھا تو ہانم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ ہوا میں ایک نرم سی خاموشی پھیل گئی جو کسی بھی لفظ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ باہر آسمان پر اندھیرا چھا رہا تھا، مگر ان دونوں کی کہانی میں آخر کار روشنی آ گئی تھی۔ ایک نفرت سے شروع ہونے والی یہ رشتہ محبت پر قائم ہو گیا تھا۔ واہ کیا مزے کا کھانا ہے! فاروق بولے تو ساس نے بھی مسکرا کر کھانا کھاتے سر ہلایا، کیونکہ آج حوریہ نے پہلی بار خود اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا تھا۔ کیونکہ آج اذلان کی برتھ ڈے تھی، اس لیے اس نے اذلان کے لیے ہر ممکن حد تک دل سے کوشش کی تھی کہ کھانا اچھا بن جائے، اور اس میں وہ صبح سے جتی ہوئی تھی۔ ایک منٹ بھی ریسٹ کیے بغیر تھکن سے اس کا برا حال تھا، لیکن اب کھانا کھاتے اس کی نظریں بار بار اذلان کی طرف اٹھ جاتی کہ شاید آج وہ کچھ اچھا کہہ دے۔ یہ سب آج حوریہ نے بنایا ہے۔ اس کی ساس نے تعریف کی تو حوریہ نے ہلکی سی امید کے ساتھ اذلان کو دیکھا، جس نے یکدم یہ سنتی ہی بغیر کچھ کہے پلیٹ ایک طرف سرکا دی۔ مجھے بھوک نہیں، میں آج باہر سے کھا کر آیا ہوں۔ اس کی بات پہ حوریہ جیسے سن ہو گئی۔ وہ میں نے بہت دل سے آپ کے لیے بنایا تھا۔ اس کی آواز دھیمی پڑ گئی۔ تو میں نے نہیں کہا تھا بنانے کو؟ اذلان نے سرد لہجے میں کہا، اور حوریہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر وار کیا ہو۔ ٹیبل پر خاموشی چھا گئی۔ اذلان ایسے بات نہیں کرتے۔ اذلان کی ماں نے فوراً کہا، میں نے ایسا کیا کہہ دیا ماما جو اس مہارانی کو برا لگ جائے؟ ویسے بھی میری بہن کی سمپیتی تو لے چکی ہے۔ وہ طنز کہتا اٹھ چکا تھا، اور آج اس کی ہانم نے ہوئی تھی۔ اور ہانم نے اس بات سمجھایا، حتیٰ کہ چھوٹی ہو کر اسے ڈانٹا بھی، کہ وہ کوئی حق نہیں رکھتا ہانم کا بدلہ لینے والا۔ اگر وہ حوریہ سے بدلہ لے گا تو بہن سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس لیے اذلان کو تب سے حوریہ سمیت سب پہ غصہ آ رہا تھا، جبکہ اس کی بات پہ حوریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے ضبط کیا۔ میں نے کھانا کھا لیا ہے۔ پوٹ کر بغیر پیچھے دیکھے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایک بات یاد رکھنا، جتنا اسے سر چڑھاؤ گی یہ تمہیں ٹف ٹائم دے گا۔ ابھی جاؤ اور اس کی سیٹنگ کرو تاکہ نیکسٹ ٹائم کسی کے سامنے بیوی کو ڈیگریڈ نہ کرے۔ اس کی ساس نرمی سے اسے مشورہ دیتی ہیں، اور حوریہ حیرت سے انہیں دیکھتی ہے۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ ماں ہوں سمجھو مجھے، اور ایک ماں اپنی بیٹی کو درست مشورہ دیتی ہے۔ شوہر کی عزت کرو، لیکن اپنی عزت سب سے بڑھ کر رکھو۔ ان کی اتنی اچھی بات پہ حوریہ آنکھوں میں آنسو لیے ان کے گلے لگ گئی تھی۔ تھینک یو ماما۔ وہ انہیں ماما کہتی دل سے سرشار کر گئی۔ فاروق مسکرا گئے۔ چلو اب بیوی والے اصل روپ میں آؤ اور اسے سمجھا دو کہ تمہارے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔
وہ اسے تھپکی دیتی ہے اور حوریہ بھی عزم کرتی فوراً اٹھی اور تیز قدموں سے کمرے کی طرف چلی گئی۔ دروازہ زور سے کھلا۔ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ حوریہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں جو بھی کرتی ہوں آپ اسے انڈیگریٹ کیوں کرتے ہیں؟ سب کے سامنے میرا تماشا بنا کر مجھے اگنور کر کے آپ کو کیا ملتا ہے؟ وہ چیخی جبکہ الماری سے کپڑے نکالتے اذلان مڑا اور آنکھوں میں غصہ آیا۔ کیونکہ تم یہی ڈیزرو کرتی ہو۔ بس کریں ہر بار یہی طریقہ، کیا میں انسان نہیں ہوں؟ وہ آگے بڑھی۔ جب تم نے میری بہن کے ساتھ، میں مان چکی ہوں اپنی غلطی، اس سے معافی مانگ چکی ہوں اور وہ اتنی اچھی کہ مجھے دل سے بہن سمجھنے لگی ہے۔ آپ کے ساتھ جو کیا اس کی بھی معافی مانگتی ہوں، اور کتنی بار مانگوں، کب تک؟ وہ ٹوٹ کر بولی، جب تک مجھے سکون نہیں ملتا۔ وہ سرد مہرا ہوا اور یہ سن کر حوریہ ٹوٹی ہوئی ہنسی ہنس دی۔ آپ کو کبھی سکون نہیں ملے گا، کیونکہ مسئلہ میں نہیں آپ ہے۔ اگر آپ مرد ہوتے تو ضرب دکھاتے، لیکن حقیقت میں آپ ایک کم ظرف انسان ہیں جو اپنی بیوی کو سب کے سامنے ذلیل کر کے خود کو مرد سمجھتا ہے۔ اس نے آنسو کے ساتھ کہا، اور یہ جملہ غلط وقت پر غلط حد تک سچ تھا، اس لیے اذلان کا ضبط ٹوٹ گیا اور اچانک اس کا ہاتھ اٹھ گیا۔ جسٹ شٹ اپ! وہ چیخا اور کمرے خاموشی گونجی۔ حوریہ کا سر ایک طرف جھک گیا، ہاتھ آہستہ سے اپنے گال پر گیا اور آنکھیں خالی ہو گئی۔ آپ نے مجھے مارا؟ اس کی آواز سرگوشی جیسی تھی اور اذلان خود بھی جیسے ہوش میں آیا تھا۔ اس کے چہرے پر فوراً پچھتاوا آیا۔ حوریہ! وہ بڑھا مگر وہ پیچھے ہٹ گئی، آنکھوں میں آنسو مگر اب آواز عجیب حد تک پرسکون تھی۔ آج آج آپ نے ثابت کر دیا کہ میں کیا ہوں اور میری کیا حیثیت ہے۔ اوکے فائن، اب میں آپ کی مشکل آسان کر دیتی ہوں۔ وہ آنسو صاف کرتی رو رہی تھی۔ حوریہ دیکھو، آپ کو مجھے سزا دینی تھی نا؟ وہ ہلکا سے مسکرائی۔ اب میں خود دے دیتی ہوں، میں آپ کو بتاؤں گی کہ حوریہ کی کیا سزا بنتی ہے۔ وہ اچانک بھاگ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ حوریہ اسٹاپ اٹ یار! اذلان نے بھاگ کر دروازہ پیٹا۔ دروازہ کھولو پلیز! لیکن اندر سے صرف رونے کی آواز تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اذلان کے ہاتھ کانپ گئے۔ مجھے اس پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ مجھے خانم کا غصہ اس بیچاری پہ نہیں اتارنا چاہیے تھا۔ شٹ! وہ دیوان پر مکہ مارتے بولا۔ حوریہ دروازہ کھولو یار پلیز! وہ منت کرنے لگا لیکن کوئی جواب نہیں آیا، بلکہ اب رونے کی آواز بھی بند ہو رہی تھی۔ اذلان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ بنا وقت ضائع کیے پیچھے ہٹا اور پوری طاقت سے دروازہ توڑ دیا۔ اندر حوریہ فرش پر بیٹھی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے اور اس کے پاس ایک بلیڈ تھا جسے دیکھ کر اذلان کا دل رک گیا۔ حوریہ! وہ فوراً اس کی طرف لپکا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بلیڈ چھیننے لگا جبکہ حوریہ زار و قطار رو رہی تھی۔ میں تھک گئی ہوں۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی تھی۔ میں واقعی تھک گئی ہوں، مجھے اب مرنا ہے۔ وہ کرلائی اذلان نے بلیڈ دور پھینک دیا اور اس کے پاس بیٹھتے مضبوطی سے اسے سینے سے لگا لیا۔ کچھ نہیں ہوگا، کام ڈاؤن پلیز۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا حوصلہ دیتا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی آپ کے لیے خود کو بدلنے کی، مگر آپ کو کبھی فرق نہیں پڑا۔ میں ہوں ہی بدنصیب۔ ٹھکرایا ہے اور اب شوہر ٹھکرا رہا ہے، میں مر جاؤں تو اچھا ہے۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر روتی شکوہ کرتی ہے اور اذلان کے ہاتھ اس کے کندھوں پر سخت ہو گئے۔ حور میری بات سنو، ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے تم سے اب بھی نفرت ہے اور مجھے تم سے فرق نہیں پڑتا یار، ابھی تو فرق پڑنے لگا ہے۔ اس نے پہلی بار سچ بولا۔ فرق پڑتا ہے اسی لیے تو… وہ رک گیا۔ اسی لیے تو کیا؟ حوریہ نے سر اٹھایا تو اذلان نے آنکھیں بند کی، پھر دھیمی آواز میں کہا، اس لیے تو میں خود سے لڑ رہا ہوں۔ میں تم سے نفرت کرنا چاہتا ہوں مگر کر نہیں پا رہا۔ یہ سن کر حوریہ کی آنکھوں میں حیرت اور تو سانس رک گئی۔ اور آج میں نے جو کیا میں خود بھی کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس نے اس کی گال کو دیکھا جہاں نشان تھا، جبکہ حوریہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے۔ تو پھر مجھے کیوں سزا دے رہے ہیں؟ کیونکہ میں خود کو سزا دے رہا ہوں۔ میں تم سے محبت کی خود کو سزا دے رہا ہوں۔ بیکاز آئی ایم لو یو۔ اذلان نے آہستہ سے کہا اور حوریہ کا دل دھڑکا۔ میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کبھی تم پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اور میں کوشش کروں گا تمہیں تکلیف دینے کے بجائے سمجھنے کی کوشش کروں۔ وہ نرمی سے وعدہ کرنے لگا۔ حوریہ کے ہونٹ ہلکے سے کانپے۔ میں بھی کوشش کروں کہ آپ کو پھر کبھی مجھ سے شکایت نہ ہو، اس نے دھیمی آواز میں کہا اور اذلان نے آہستہ سے اس کا ماتھا چھوا، یوں جیسے عزت و محبت دونوں بخشتی ہوں۔ ہم دونوں غلط تھے مگر اب ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ وہ اسے پھر سے سینے میں چھپاتا وہ بولا تو حوریہ نے آنکھیں بند کر لی۔ پہلی بار اس کے سینے سے لگ کر سکون محسوس کیا۔ باہر بارش اب بھی ہو رہی تھی اور شاید اب ان کے دلوں کو بھی محبت بارش کی طرح بھگونے لگی تھی۔